آئی ہوں نانا زینب نے کہا گھر تو لٹا آئی ہوں نانا زخموں کے سوا کچھ بھی نہیں لائی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا تحفے یہ مجھے آپ کی امت نے دیے ہیں تحفے یہ مجھے آپ کی امت نے دیے ہیں زخمی و شہیدوں کے میں سے لائی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا چادر تو میرے سر کی نہ بچی آئی ہے مجھ سے چادر تو میرے سر کی نہ بچی آئی ہے مجھ سے اسلام تمہارا میں بچا لائی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا درے بھی میرے جسم پہ لگتے رہے لیکن درے بھی میرے جسم پہ لگتے رہے لیکن روئی ہوں نہ تڑپی ہوں نہ چلائی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا جب شام کے دربار میں پیدا گئی تھی جب شام کے دربار میں پیدا گئی تھی رسوائی سے عباس کی تھرائی ہوں نانا زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا وہ وقت بھی آیا کہ تڑپتے رہے بچے وہ وقت بھی آیا کہ تڑپتے رہے
आवे सब चांद सितारों को आई बुलाना ज़ैनब ने कहा घड़ी को लुटा आई
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي وسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدق أبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللہ کے کائنات پروردگار عالم کا شکر ہے جس نے ہم کو توفیق عنایت فرمائی. ذکر محمد و آل محمد سے ہم کو مشرف فرمایا. اور آپ کا بھی تشکر ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عطائے مبارک کے ذیل میں معرفت امامت عرفانی امامت کے چند مطالب سماعت آپ فرماتے ہیں. یقیناً مجھے احساس ہے کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے، اس لیے کہ عزیزان گرامی یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری علامت ہے کہ ہم امامی ہیں. ہمیں لوگ اصلاح کری کہتے ہیں اور ہے بھی، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حقیقت امامت کی معرفت حاصل کریں. صلوات بھیجیں اسلام میں کئی منصب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک منصب ہے منصب نبوت، ایک منصب ہے منصب رسالت،
اور اس کے بعد منصب ہے منصب امامت۔ نبوت کے مطلب ہوتا ہے نبی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، اس لیے عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اسی لیے نبی کو نبی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے نبی سے فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے۔ کہے کی خبر؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور ہوں بخشنے والا ہوں۔ تو نبی وہ ہے جس کے پاس خبر ہو۔ کون سی خبر؟ دنیاوی خبر نہیں، غیب کی خبر ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور رسول وہ ہے جو وہ خبریں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہے، مگر ہر رسول نبی ہے۔ کئی نبی جو ہے شاگرد ہے پروردگار عالم کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی خبر ہو۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اور مجھ کے درمیان تھے۔ انہیں بھی بنے بھی نہیں تھے جناب، مٹی میں تھے، پانی میں تھے، ابھی وجود بھی نہیں تھا، تو نبی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم بھی نہیں، جب زمین بھی نہیں، جب آسمان نہیں، جب عرش نہیں، فرش نہیں۔ تو جب ہمارا نبی اس وقت نبی تھا تو کون سی خبر نبی کے پاس تھی؟ بھائی نماز کی خبر تو بعد میں آئی، روزے کی خبر تو بعد میں آئی، حج کی خبر تو بعد میں آئی۔ جب لوگ پیدا ہوئے تب آ گئے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ جب کچھ نہ تھا پھر کون سی خبر تھی نبی کے پاس؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اس وقت نبی کہ جب عرش نہیں، فرش نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، درخت نہیں، نباتات نہیں، جمادات نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر نبی کے پاس خبر ہے۔ اب کون سی خبر؟ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہے سورہ خبر، ہے کہ نہیں؟ 30ویں پارے کا پہلا سورہ، سورہ نبا۔ ماشاءاللہ بچوں کو یاد ہے سورہ نبا، یعنی خبر کا سورہ۔ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا یہ آپس میں بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بڑی خبر کون سی ہے؟ تو رسول کا کام ہے خبر پہنچانا، مگر نبی کے پاس خبر ہے تو پھر پہنچا دے گا۔ کون سی خبر، کون سی بڑی خبر؟ بحث کر رہے ہیں آپس میں۔ قرآن مجید کہتا ہے عما یتساءلون، ایک دوسرے سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس میں ان کو اختلاف ہوا۔ اختلاف ہوا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، کسی نے قبول کیا کسی نے قبول نہیں کیا۔ بتائیے وہ کون سی خبر ہے نبی کے پاس جس کے بارے میں اختلاف ہوا؟ بھائی نماز کے بارے میں اختلاف نہیں، مسائل میں اختلاف ہے۔ نماز کو تو سب نے مان لیا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں مسائل میں اختلاف ہے، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے پڑھی جائے۔ اور عزیزان گرامی، روزے میں کوئی اختلاف نہیں، مسائل میں اختلاف ہے، حج میں اختلاف نہیں، مسئلے۔ پھر کون سی خبر ہے جس میں لوگوں میں، جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، اور وہ بھی بڑی خبر، نبأ عظیم، جو نبی کو پہنچانا تھا۔ کس وقت؟ اس وقت نبی کے پاس جب کچھ بھی نہ تھا۔ تو عزیزان گرامی اس وقت معلوم ہوا جب میدان صفین میں ایک جوان اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے میدان میں آیا، وہ یہی آیت تلاوت کر رہا تھا عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ بس سامنے مولا آ گئے، مولا نے فرمایا جوان جانتے ہو وہ بڑی خبر کون سی ہے جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، جو سب سے بڑی خبر ہے؟ تو مولا نے فرمایا انا النبأ العظیم، میں وہ بڑی خبر ہوں جس کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ نبی نے فرمایا یہ خبر اس وقت میرے پاس تھی جب کچھ نہ تھا، فرمایا انا وعلی من نور واحد۔ ایک سلامات دیجیے ایسے زانی گرامی سے
یہی خبر تھی ہمارے نبی کے پاس، باقی خبریں پہنچا چکے، نماز، روزہ، حج و زکات، پر جب ہمارے پیغمبر اس میدان میں آئے جس کو میدان غدیر کہا جاتا ہے، تو آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا ہے آپ پر، یعنی وہی خبر۔ تو جناب پیغمبر نے ہاتھوں پر اٹھا کے فرمایا من کن مولا فہذا علی، صلوات منصب نبوت ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں منصب امامت، نبی وہ ہے جس کے پاس غیب کی خبر ہے، رسالت وہ ہے جو توفیق پہنچاتا ہے، مگر امامت کیا ہے؟ امامت کی حقیقت کیا ہے؟ کل میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا ان الامام وقر لارادۃ، امام اس چشمے کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے، وجہ ہے یہ، جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے وہی ہے امام۔ آپ بتائیے اللہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ ہے اللہ۔ جب اللہ زندہ ہے تو آواز دیتا ہے کل یوم هو فی شأن، اللہ کے لیے ہر روز ایک ایک ارادہ ہے۔ میں کل کا ارادہ آج بھی ہے، تو آج کیا ارادہ اللہ کر رہا کہاں سے معلوم ہوگا؟ اسی لیے فرمایا ہر زمانے میں امام کا رہنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہی امام جس کو حجت خدا کہتے ہیں، بس اب توجہ فرمائیے، یہی امام جس کو حجت کہتے ہیں، مگر یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب ہوتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا نا، جب غائب میں نے مثال دی تھی، اسی طرح جس کا پانی آنکھوں سے دور، تو جب امام غائب ہے، پردہ غیبت میں ہے، اصلا اس وقت اس زمانے میں، تو اب کون ہے حجت خدا؟ کون ہے جو ہم کو امام تک پہنچاتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں عباد ناجاہم ربہم فی فکرہم، کب؟ جب حجت غائب ہے، جب حجت سامنے نہیں ہے، چاہے امام ہو چاہے پیغمبر ہو، اس زمانے کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ صلوات میں توجہ سنیے گا، جس زمانے میں امام ظاہر نہ ہو، حجت خدا ظاہر نہ ہو، اس زمانے کو زمانے فترت کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سے لے کے پیغمبر کے زمانے فترت ہے۔ تو یہ زمانے فترت میں جب اصل حجت پردہ غیب میں ہو تو حجت کون ہے؟ دلیل کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ حاجی کون ہے؟ تو فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام وفی ازمان الفترات، جب زمانے فترت ہوتا ہے، عباد کچھ بندے ہیں، کون سے بندے؟ ناجاہم ربہم فی فکرہم، جن سے اللہ مناجات کرتا ہے ان کی فکر، وَكَلَّمُهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، اور ان سے باتیں کرتا ہے ان کی عقلوں میں۔ صلوات دیجئے فرمان تو یہ کون سے بندے ہیں؟ بس متوجہ رہے، بہرحال مقدمہ مشکل ہے کہ میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے، میری ماشاءاللہ میں سطحی باتیں بھی کہہ سکتا ہوں، مگر نہیں جی چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے ذرا واضح ہو جائے کہ یا جو نائب امام ہے اللہ اکبر کا کمال کیا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کون بندے ہیں اس زمانے میں؟ اس کو وضاحت کی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء، کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں، جو پیغمبر نہیں، جو منصب نبوت پر فائز نہیں، یغبطہم نبوت، مگر نبوت ان سے رشک کرتی،
रश्क समझते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक है हसद, एक है रश्क। हसद मजहब में हराम है, रश्क जायज़ है, रश्क करना चाहिए। क्या मतलब? हसद के माने होते हैं दूसरे की तरक्की देख के जल जाना। मतलब हमसाए के पास रहमत तरक्की है, हमसाए ने बेहतरीन मकान बनाया, 2 गाड़ी है, मसलन तरक्की करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, मगर एक बदबक चलता रहता है, अरे इनको कैसे ही मिल गया 2 गाड़ी। लिहाजा वो हमेशा चाहता है उसकी नियामत ज़ाहिर हो जाए, ये नहीं चाहता कि मुझको मिल जाए। आशिक वो है, वो चाहता है उसको जो नियामत मिली है वो ज़ाया हो जाए, ये नहीं चाहता। रश्क के माने ये होता है किसी की तरक्की देखकर एहसास करना, परवरदिगार तू करीम है, जब तुमने इसको तरक्की दी मुझे भी दे दे। इसको कहते हैं रश्क। होना चाहिए। अगर किसी तालिब इल्म ने देखा कि एक तालिब इल्म ने 100 में से 90 नंबर ले लिए तो रश्क करना चाहिए कि मैं 95 ले लूँ। ये हसद नहीं है, ये रश्क है। अगर किसी के पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, कोशिश कीजिए हमको 3 गाड़ी मिल जाए। लेकिन हासिल जो होता है ना, उसने मैंने अर्जुना अर्ज किया, याद है ना आपको, मैंने कहा था जब नकीर मुनावर पे पड़ती है तो अगर ऊँट का बच्चा सरकशी करेगा क्या होगा? नाक कट जाएगी। तो जिसकी नाक कटती हो उसको कहते हैं नक कट्टा है, क्या कहते हैं उसको? नक कट्टा। तो इसी तरह ही नक कट्टा क्या होता है? एक साहब ने देखा मेरा हमसाया बहुत तरक्की कर रहा है, अरे गाड़ी भी है, बच्चा डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, मगर उसको बर्दाश्त नहीं। अब बर्दाश्त नहीं चाहता है कि इसकी नियामत ज़ाहिर हो जाए, ऐसा दिन रात सोचता रहा कि इसका दिन मैं कैसे ख़राब कर दूँ। तो कोई आगे का परेशान की उगारें दिख नहीं रहे मेरे हमसाए में कितनी तरक्की है, ज़रा कोई नुस्खा बताओ कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। कहा देखो मैं बता दूंगा, तुम नक कटी को लाओ, जिसकी नाक कटी हो उसी को लाओ, इसके दरवाजे पर उसको खड़ा करो, जैसे ही निकलेगा ये दफ्तर के लिए इसकी नज़र पड़ेगी कि इस पर नक कटे पर इसका दिन खराब हो जाएगा, है ना? ये नक कटे को देखेगा दिन खराब हो जाएगा। ये चला नक कटे को तलाश करने के लिए, इधर ढूंढ रहा है उधर ढूंढ रहा है, उधर कहीं मिला नहीं। रात के 12 बजे घर पहुंचा, का नक कटो तो मिला नहीं, मगर इसका दिन तो मुझे खराब करना है। लिहाजा सुबह सवेरे उठा, पहले अपनी नाक काट, अपनी ही नाक काट दी और दरवाजे पर खड़ा रहा, कहा निकल जा तेरा दिन खराब हो जाएगा। अरे इसका दिन खराब हो या न हो, तेरी जिंदगी खराब हो। ये है हसद, ये है हासिद। एक सलाम लीजिए बर्बाद। तो गदीर में वही नक कटा था ना, जब उसने ऐलान विलायत सुना, जब मौला की विलायत का ऐलान हुआ तो नक कटा आ गया, या रसूल अल्लाह आपने हमको नमाज बताई, आपने हमको रोज़ा बताया, आपने रिसालत बताई, हमने सब मान लिया, आज जो विलायत का ऐलान किया अपनी तरफ से या खुदा की तरफ से? कहा मैंने खुदा की तरफ से किया, बस ये नक कटा था, इसने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं, ऐ अल्लाह पत्थर भेज दे। एक सलावत भेज दे पर मोहम्मद। कि पैगंबर ने फरमाया कुछ ऐसे बंदे हैं जो नबी नहीं है, जो पैगंबर नहीं, मगर नबूवत रश्क करती है, यानी नबूवत चाहती है कि उनकी गोद में बैठ जाए, मगर नबूवत तमाम हो चुकी है। ये कौन है इस मकाम पर
اس منزلت پر کون ہے یہ بندہ جسے نبوت رشد کرتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ اقرار لیجیے بس اب توجہ فرمائیے کہ آج میں توجہ چاہوں گا۔ الحمدللہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ طالب علم ہیں، ہر ایک طالب علم ہے، جو بھی فرش عزا پر بیٹھتا ہے وہ طالب علم ہے۔ شرط یہ ہے کہ توجہ کریں۔ کیوں؟ جناب امیر المومنین نے فرمایا، جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اذا جلس المتعلم بین یدی العالم، جب کوئی گھر سے نکلے گا فرش عزا پر عالم کے سامنے بیٹھے گا مگر متعلم بن کر، اسٹوڈنٹ بن کر، یعنی اس لیے آئے گا کہ آج میں ایک حدیث سنوں گا، آج میں ایک مسئلہ معلوم کر لوں گا، آج میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ فرش عزا پر بیٹھ جائے اس نیت سے گھر سے نکلا، اس نیت سے نہیں کہ رسم ہے چلو مجلس میں عادت ہے، نہیں، بلکہ گھر سے نکلے جا جلس المتعلم، جب نکلتا ہے اور بیٹھے گا استاد کے سامنے، عالم کو استاد جانے گا، صاحب ممبر کو استاد جانے گا، کیونکہ ممبر کی بڑی ذمہ داری ہے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں گے کہ ساتھی باتیں بھی ہونی چاہیے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد اگر آپ طالب علم بن کر آئیں گے تو علی فرماتے ہیں فتح اللہ لہ 70 باب من الرحمت، خدا بند عالم اس انسان کے لیے 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے۔ رحمت کا نزول ہونا چاہیے، رحمت کا نزول ہونا چاہیے۔ یہ فرش عزا ہے، احساس کیجیے عزا کیا ہے، ایک نمبر کہنا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر اس حیثیت سے آپ آگے آنا چاہے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ نہیں، ماشاءاللہ میرے بچے سامنے رو بیٹھے، ماشاءاللہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اچھا پہلے کلاس میں بیٹھتے ہیں جس کو آپ نرسری کہتے ہیں یا پری نرسری، کیا کہتے ہیں بیٹے؟ ہاں، وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ، یہ تو پڑھایا جاتا ہے نا، R فار ریٹ، اس کو بیچارے کو معلوم بھی نہیں ریٹ کیا ہے، مگر صورت دکھلائی جاتی ہے، نام یاد کرایا جاتا ہے۔ A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ، R فار ریٹ ہے۔ اب اگر اردو ہے، حالانکہ آپ تو اردو ختم نہیں ہو رہی ہے، اس لیے 90 اردو کے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں ہندی میں، یہ بھی مصیبت ہے۔ اب میں کیا پڑھوں بھائی، کیا عرض کروں بھائی، مانا کتنا معنی سے بدلتا ہے۔ اب اگر اردو بھی ہے، الف سے اللہ، بے سے بطر، تے سے ترازو، سے سمجھ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اردو میں بھی بچے کے سامنے یاد کرو، A فار ایپل، B فار بال، سامنے سورت، سامنے تصویر، متوجہ ہے کہ نہیں؟ سال بھر پڑھتا رہا، دوسرے سال بھی یہی درس، تیسرے سال بھی یہی، تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں رکھیے گا؟ کیوں؟ ارے کیوں بھائی رکھیے؟ اچھا 10ویں سال بھی وہی درس، ارے 10ویں سال بھی A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ، آپ اپنے بچے کو وہاں رکھیے گا؟ نہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے کہ یہ مدرسہ خسارے والا مدرسہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا حضور اس وقت بچہ تھا، اس کو صورت دکھلانا تھا، نام یاد کرانا تھا، لیکن اب 10ویں برس میں اس کو صرف صورت نہیں دکھلانا بلکہ اس کی حقیقت بتانا ہے، ریٹ کیا ہے، ایپل کیا ہے، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ دنیاوی مدرسے میں فیس دیتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب اگر امام حسین کا مدرسہ ہے، امام حسین کا مدرسہ، تو میں نے کہا کیا ہونا چاہیے، آزادی کیا ہے؟ آپ نے کہا مولانا پہلے بچہ ہے بچہ، لہذا اس کو علم تھما کے نام یاد کرایا جاتا ہے، یہ عباس کا علم ہے، یہ سکینہ کا مشکیزہ ہے، مگر 10ویں سال اس
फरहेरे में अब्बास की वफा सिखाना है। जिम्मेदारी कीजिए। अगर आज भी उतना ही हुसैन आप जानते हैं जितना 5 साल जानते थे, इजाफा नहीं हुआ। जितना आप 10 साल पहले हुसैन को जानते थे, अगर आज भी उतना ही जानते हैं, खसारा है, नुकसान है, घाटा है नहीं, बल्कि क्लास बदलना चाहिए। अरे मैं नहीं कहता हूं, ये इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं। सुनो बेटे, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। कब? जब एक शख्स सामने आ गया, उसने सवाल किया, मौला ये बताइए पैगंबर को अबुल कासिम क्यों कहा जाता है? अबुल कासिम मैंने कासिम का बाबा है ना, अबुल कासिम क्यों कहा जाता है? पैगंबर के बारे में सवाल हुआ, मुतवज्जे हैं? हाँ। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब पैगंबर का एक बेटा था कासिम, एक बेटा कासिम था, चनांचे पैगंबर उनके बाप हैं, लिहाजा पैगंबर को कहा जाता है अबुल कासिम, बेटे के नाम से। जैसे मसलन आप ज़ियारत पढ़ते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बाबा। इमाम हुसैन अब्दुल्ला के बाबा हैं? कौन बेटा है अब्दुल्ला? अगर आप ज़ियारत पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला पढ़ते हैं, बस ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं ज़ियारत बादशाह या हम ज़ियारत, तो कौन है बेटा अब्दुल्ला? अरे जनाब अली असगर का असली नाम है अब्दुल्ला ही रज़ी। एक सलावात भेजिए। रज़ी के माने होते हैं शेर खार। लिहाजा इसी तरह जनाब इमाम सादिक ने फरमाया कि पैगंबर का एक बेटा था कासिम, लिहाजा इसीलिए कहा जाता है पैगंबर को अबुल। तो मगर जो पूछने वाला था का हुजूर, ये तो नर्सरी वाले का जवाब है, मैं तो 10th में पहुंच चुका हूं, अब मैं ये जवाब नहीं, इससे बड़ा जवाब होना चाहिए। यानी इमाम सादिक से कहा कि क्लास बदल चुका है, नहीं तवज्जो फरमाएं, क्लास बदल चुका है, मुझे बताइए हकीकत क्या है? कहा सुनो तब क्यों कहा जाता है पैगंबर को अबुल कासिम। एक सलावत लीजिए पैगंबर को इसलिए अबुल कासिम कहा जाता है कि अरब का तरीका ये है कि अगर अरब किसी की परवरिश करता है, पालता है, अरब कहते हैं इसका बाप है। अब बताओ मेरे पैगंबर ने किसकी परवरिश की? अरे किसको पाला भाई? किसको अपने घर ले गए? अरे याद है ना आपको, मौला फरमाते हैं वज़अनी फी हिज्रिही व अना बली, पैगंबर ने मुझे अपने गोद पर रखा, मैं छोटा सा बच्चा था, अपने बिस्तर में मुझे सुलाते थे पैगंबर, उसके बाद लुकमा चबाते थे तो मुझे खिलाते थे। तो किसकी परवरिश कर रहे थे? मौला अली की। इमाम सादिक ने फरमाया तो मौला अली की परवरिश की कि नहीं? कहा बताओ अली क्या है? अली क्या है? तो कहो अली कसीमे नार वल जन्नत, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले अली हैं कासिम। अरे कुरान बदल गया भाई, हैं? यानी अली हैं कसीमे नार वल जन्नत। आप माने या न माने भाई, इमाम शाफी ने भी कहा है तो अली तकसीम करने वाला है जन्नत और जहन्नम, ये जन्नत में जाए वो जहन्नम में, जो तकसीम करता है उसको कहते हैं कासिम। उनकी परवरिश की पैगंबर ने, लिहाजा अली की परवरिश करने की वजह से जनाब पैगंबर को कहा जाता है अबुल कासिम।
مسلم. ایک سلام بھیجیے پر محمد. اسی لیے علی فرماتے ہیں آپ جو کلاس میں آئیے اسٹوڈنٹ بن کے آئیے, آپ صرف نرسری کا اسٹوڈنٹ نہ رہیے. تو مولا فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو عزاداری برپا کرو, طالب علم بن جاؤ تو 70 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے اللہ. اور جب اٹھ جاتا ہے, جب آپ فرش عزا سے اٹھیں گے کیا ہوگا؟ وَلَا يَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اگر اسٹوڈنٹ بن کے طالب علم بن کے آپ فرش عزا پر بیٹھے, جب آپ فرش عزا سے اٹھیں گے اتنا پاک و پاکیزہ اٹھیں گے جیسے اسی وقت جنم پایا. عزاداری پاک کرتی ہے, عزاداری فکر دیتی ہے, عزاداری شعور دیتی ہے. بھائی ذات گرامی, بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, لہذا اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندے کون ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا علماء امتی, میری امت کے علماء. یہاں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں سے مراد امام نہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امامت کا مرتبہ نبوت سے بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. پھر ارے کیا کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر. کون ہیں وہ جو ایسے بندے ہیں جن کا کمال زمانے غیبت میں ظاہر ہو جاتا ہے؟ صلوات دیجیے. نام کا ذکر کیا کیا جائے. چنانچہ عزیزان گرامی, ایک شاگرد, ایک عالم جو آفتاب ولایت سے علم حاصل کرتا رہا, بس اب موضوع آ گیا, کل والا جو چھوڑ دیا تھا میں نے, اس لیے متوجہ رہیے. وہ ہیں حضرت سلمان. آپ نے سنا ہوگا نام, چنانچہ فرماتے ہیں سلمان ایسا ہی ہے جیسے لقمان. کیا فرماتے ہیں؟ سلمان اور ابو ذر میں آپس میں برادرانہ تعلقات تھے, کیونکہ ان میں بھائی چارگی جناب پیغمبر نے اخوت قائم کی تھی. جب پیغمبر مدینے آئے, کسی کو کسی کا بنایا بھائی بنائے, کسی کو کسی کا بھائی بنایا. ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا. اب جناب سلمان کے بھائی ہے ابو ذر, ایک جو ابو ذر سلمان کے گھر آ گئے. جب جناب سلمان کے گھر ابو ذر آ گئے تو دیکھا سلمان کچھ کام کر رہے ہیں, حضرت سلمان, اور چولہے پر ہنڈیا ہے, لیکن دیکھا کہ ایندھن ختم ہو چکا تھا. جو جلایا جاتا ہے بھائی ختم. کہا سلمان کا کیا ہوا؟ کہہ رہے ایندھن ختم ہو گیا, ایندھن ختم ہو گیا. کہا ڈال دو. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, نہ کوئلہ ہے نہ لکڑی ہے. کہا یہاں ہے ہی نہیں, کیا ڈالیں گے؟ سلمان آ گئے, پتھر اٹھا کے چولہے میں ڈال دیا. وہ جلنے لگا, وہ جلنے لگا. ارے گزرنے کا بڑا کمال ہے. حالانکہ جناب سلمان 10 درجے پر ہے اور ابو ذر 9 درجے پر ہے نا, 9th کلاس میں, وہ تو 10th کلاس میں, وہ 10 درجے پر ہی 9 درجے پر. اب سلمان ادھر گئے, ادھر اس میں ابال آ گیا دیگچی میں. جیسے دیگچی میں ابال آ گیا, کہا سلمان اس میں ابال آ گیا, کہا ہلا دو. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, یہاں چمچہ ہی نہیں. اس لیے جو اس مقدس کام جو ہوتے ان کے چمچے نہیں ہوتے, چمچہ نہیں ہوتا. کہا یہ چمچہ ہی نہیں. کہا نہیں. آ گئے سلمان, بس فوراً آستین اوپر ہاتھ سے ہلانے لگے. ابو ذر نے دیکھا, کہا یہ تو جادوگر ہے, یہ 9 درجے والا ہے, کسی دکان پر بیٹھ کے باتیں کرنے والا نہیں. 9 درجے والا برداشت نہ کر سکا. کیا نہیں برداشت کا, سنیے. دوڑ کے آیا حضور کے پاس, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا بات سلمان ہے, کیا ابو ذر؟ کہا حضور سلمان تو جادوگر ہو گیا ہے. کیا کیسے؟ کہا حضور وہ تو لکڑی کے بدلے پتھر جلا رہا ہے اور دیگچی میں ابالا ہے تو ہاتھ ڈال دیا.
کہا ارے ابو ذر ابھی تمہیں ولایت سمجھ میں نہیں آئی. ولایت کا سمجھنا آسان نہیں ہے. دو چار لفظ پڑھ کے بس ولایت سمجھ لیتے ہیں. ہم علی مولا سمجھتے ہیں. ارے سنو جناب پیغمبر نے فرمایا ابو ذر رک جاؤ. تھا کیوں؟ کہا من اطاع علی اطاع له كل شيء. جو علی کی اطاعت کرے گا کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے. جو کائنات جو علی کی اطاعت کرے. اطاعت مانے جو علی سے تجلی لیتا. بس میرا سوال ہے آپ جوانوں سے بتائیے سلمان کو اس کمال تک کس نے پہنچایا؟ اب بولیے مولا علی علیہ السلام ہے نا. یعنی پیغمبر نے فرمایا نا اس کمال تک سلمان کو پہنچایا جناب علی نے. یعنی آفتاب ولایت کی کرنیں نکلتی تھی سلمان قبول کرتا تھا. سلمان بن گیا اور ابو ذر نے تھوڑا لیا ابو ذر بن گیا. تو سلمان کو سلمان بنایا آفتابی ولایت نے. بتائیے آج آفتابی ولایت ہے کہ نہیں؟ آفتابی امامت ہے کہ نہیں؟ کہاں پر؟ پردے غیب میں. اگر علی آفتابی ولایت کی تجلیاں اور کرنیں پھینکتے تھے تو آج کا آفتابی ولایت امام زمانہ کرنیں پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں پھینکتے ہیں تو فائدہ، تب پردے غیب میں رہنے کا فائدہ. تو کہیے کہ اگر علی نے اپنے زمانے میں اپنی کرنوں سے ولایت کی کرنوں سے سلمان کو سلمان بنایا، آج بھی کوئی سلمان ہوگا. محمد امام زمانہ کا اللہ اکبر سلمان. بلکہ مجھے معاف کیجیے گا ایک جملہ کہنے والا ہوں، ممکن ہے مشکل ہو جائے. اس سلمان سے افضل ہے آج کا سلمان. کون ہے آج کا سلمان؟ بس سنیے جس طرح اس زمانے میں جناب سلمان آفتاب ولایت سے کرنیں لیتے تھے، تجلیاں لیتے تھے، سلمان بن گئے. تو آج کے زمانے میں وہی سلمان ہے جو زمانے غیبت میں امام سے رابطہ رکھ کے نیابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اسی کو مرجع اور مجتہد کہتے ہیں. وہی آیت اللہ سیستانی، وہی آیت اللہ خام نہیں. یہ سلمان ہے اس زمانے کے. مگر میں نے کیا دعویٰ کیا؟ میں نے دعویٰ کیا آج کا سلمان اس سلمان سے افضل. توجہ سنیے گا، اس سلمان سے افضل جو علی کا سلمان، یہ امام زمانہ کا سلمان. ارے میں نہیں کہتا، یہ تو حضور نے فرمایا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. تشریف فرما تھے اور سامنے اصحاب اور سوال کیا جس کا ایمان تعجب خیز. یہ روایت سنی بھی لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں. کمال والا ہے جس کا ایمان. متوجہ ہیں؟ تو اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ کمال والا ایمان ہے ملائکہ کا. ان کا ایمان مضبوط ہے، تعجب خیز. پیغمبر نے فرمایا کمال کیا ہے؟ وہ تو وہی ہے اس کے اپنے بدن میں ہے. بس میں خود میں ہے کہ نہیں؟ کمال کیا؟ کہا حضور تب تو انبیاء کا ایمان، انبیاء کا ایمان تعجب خیز. کا کمال کیا ہے؟ ان پر وحی آتی ہے. نہیں توجہ فرما رہا. ان کا ایمان اگر ہے تو مگر ان پر تو فرمایا. تب عرض کیا سامنے حضور تب تو ہمارا ایمان ہم دیکھ رہے ہیں. سلمان کا ایمان، ابو ذر کا ایمان. کا کمال کیا ہے؟ تم مجھ کو دیکھ کر ایمان لائے. تم تو دیکھ کر مجھے ایمان لائے. کمال کیا ہے؟ کہا حضور تب جس کا ایمان
کہا ان کا ایمان تعجب خیز ہے جو مجھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، امام ان کا پردے غیب میں ہے مگر اس کے بعد بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد بھی پردے غیب سے تجلی حاصل کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے برما معمولی نہیں، اللہ اکبر، مقام نیابت معمولی نہیں ہے، یہی وہ بندے ہیں۔ چنانچہ عزیزان گرامی ایک حاجی صاحب تھے، ذرا بچوں کو ذرا ذہن بیدار ہو جائے، حج کرنے کے لیے چلے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں نائب امام تھے حضرت مرزائی قمی، ابو القاسم قمی، یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ اس پر جو میں محاقدہ نہیں کر سکا، ورنہ آپ دیکھیں کہ نائب امام کس کمال پر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو جو ولایت سے تجلیاں لے رہے تھے امام زمانہ سے، ان کا نام تھا مرزائی قمی، ابو القاسم قمی۔ ان کی کتاب ہے قوانین الاصول، درس میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ایک حاجی صاحب چلے حج کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ہاں لوگ نہیں جاتے تھے، سمندری جہاز۔ تو سمندری جہاز میں کچھ طبقے ہوتے ہیں، طبقے جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، اس کو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، آپ یہ پہلی منزل، دوسرا منزل، تیسری منزل۔ اب ایک حاجی صاحب تھے، وہ نیچے طبقے میں آ گئے، انہیں دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہیں، اکیلے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جیب سے تھیلی نکالی، گننے لگی، پیسہ میرا خیریت سے ہے، بھائی گھر سے پیسے لے کے چلے تھے نا، اب دیکھنے لگے خیریت سے ہے، اب گن رہے ہیں کہاں خیریت سے ہے۔ پھر اس میں گرہ لگا دی، جیسے ہی گرہ لگا دی تو اب سر گئے، دیکھا ایک آدمی دیکھ رہا تھا، پورا دیکھ لیا ہے اس نے، اس کے گرہ رکھا، یہ کر، ارے ٹھیک ہے یہ بھی حاجی صاحب، مجھے کیا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو حاجی صاحب ہی یہ بھی ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر ہو گئی، اوپر شور مچ گیا، شور گل اوپر ہو گیا، یہ اوپر آ گئے، کیا بات ہے بھائی؟ تو ایک نے کہا اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں ہاں۔ کہا اس نے اعلان کیا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، جس نے اعلان کروایا، متوجہ ہیں، جو دیکھ رہا تھا۔ کہا اچھا کیسی تھیلی؟ کہا ایسی، پیسہ کتنا؟ اتنا، نہیں توجہ فرمایا، میں نے جو دیکھ رہا تھا اس نے پورا اس کو دیکھ لیا تھا، کتنا پیسہ ہے، رنگ کیسا ہے تھیلی کا، اوپر گئے اعلان کیا رہے میری تھیلی کا ہے، میری تھیلی کا ہے۔ اب پولیس آ گئی، چلو سرچ کرو، تلاشی لے لو۔ کہا کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں جس کی تھیلی تھی حاجی صاحب۔ اب کیا؟ کہا پولیس نے اعلان کیا جس کے پاس تھیلی نکلے گی اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کہا پیسہ تو گیا، اب جان بھی گئی، اب کیا کرے گا؟ میں اب یہ سوچنے لگا کتنی بھی قسمیں کھاؤں گا میں کہ یہ تھیلی میرے پاس ہی نکلے گی اور کسی کے پاس ہے تو نہیں۔ متوجہ ہیں؟ ذرا بلند آواز صلوات دیجیے۔ تھیلی میرے ہی پاس ہے اور کے پاس کی، اب کیا بھائی اب تو یقین ہو گئے کہ بہرحال جان بھی جائے گی، پیسہ بھی، لہذا تھیلی ہاتھ میں لے لی، آ گیا کھڑکی کے پاس، سمندر ہے، پانی ہی پانی، بس ایک مرتبہ پکارا، یا علی مجھے مشکلات ہے۔ کیوں بھائی؟ جب مشکلات کس کو پکارتے ہیں؟ آپ کس کو پکارتے ہیں؟ مشکل کشا کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ایک مطلب پکارو، ایسے ہی بھائی آپ کے لیے مشکلیں نہیں، میرے لیے مشکلیں ہیں، میری مشکل آسان ہونے کے لیے نعرے حیدری، ایسے نہیں پکارا، آپ اپنی آواز میں پکاری، نعرے سب کی، اور میری مشکل بھی آسان ہو جائے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بس انہوں نے جو تھیلی ہاتھ میں لی، یا علی مشکل آ گئی، فوراً اس کو ڈال دیا سمندر،
تھیلی کو، کہا یا علی آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، نہیں واپس لے لوں گا، مولا مجھے بچائیے امانت ہے۔ کہاں ڈال دیا؟ ایمان ہوتا ایسا، ڈال دیا سمندر میں اور کہتے ہیں لے لوں گا علی سے۔ بہرحال سمندر ڈال دیا، اب ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب سر شروع، ان کو دیکھا ان کو دیکھا، ان کے پاس بھی نہیں ملا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوا مجھے اسے بحث نہیں، مگر اس کا جیب خالی ہوا کہ نہیں؟ اب انہوں نے حج کیا، پریشان، پیسہ نہیں، کچھ نہیں۔ آخر میں کہا نہیں تو میری تھیلی مولا علی کے پاس ہے، چلو نجف، لہٰذا چلے نجف اشرف۔ جیسے ہی نجف اشرف پہنچ گیا، بس ایک مرتبہ مولا کے ذریعے کے پاس گیا، انجرا وہاں ظریف پکڑ کے رونے لگا، مولا امانت، مولا میں امانت دے چکا ہوں، مجھے امانت دیجیے۔ وہاں سے آ گیا، سو گیا، خواب میں مولا تشریف لائے، کہا دیکھو امانت تمہاری ہمارے پاس ہے، لیکن زمانہ غیبت میں ہم نہیں دیتے، بلکہ زمانہ غیبت میں ہمارے کچھ ہاتھ ہیں۔ کہا مولا کہاں؟ کہا یہاں سے قم جاؤ، قم، وہاں مرزائے قمی ہے، ان کے پاس تمہاری امانت ہے۔ صلوات بھیجیے مرزائے قمی کے پاس تمہاری امانت ہے، تمہاری تھیلی ہے، جاؤ۔ ابھی بیدار ہو گیا، رونے لگا، ارے میں کہاں جانتا ہوں قوم کہاں ہے۔ گیا پھر مولا کے پاس، پھر رونے لگا، مولا میں کیا جانوں گا قوم کہاں ہے، میں کیا جانوں گا مرزائے قمی، ایک دیہاتی تھا بیچارہ، میں کہاں جانوں گا۔ پھر رونے لگا، پھر سو گیا۔ پھر مولا نے کہا دیکھو میں نے بتا دیا، یہاں نہیں ملے گا، زمانے غیبت ہے، جاؤ وہیں ہمارا ہاتھ ہے۔ پھر رونے لگا، 12 مرتبہ خواب دیکھا، کہا مولا میں کیسے جاؤں، میرے پاس کرایہ بھی نہیں۔ کہا میں کرائے کا انتظام کرتا ہوں، مگر جانا پڑے گا نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی چیز دینی ہے ڈائریکٹلی سے نہیں ملے گی زمانے میں، کہا میرے کرایہ، کہا صبح کو جاؤ دودھ والے کے پاس جو دودھ بیچتا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ کرایہ دے گا 20 روپیہ۔ یہ صبح کو اٹھ گئے دودھ والے کے پاس، اور لاؤ کرایہ، لاؤ، کہا کتنا؟ کہا 20 روپیہ۔ کہا ہاں جس نے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا۔ اب یہ دوڑ رہے ہیں، پہنچ گئے قم۔ جب قم پہنچ گئے، قم میں مقدسہ، بہرحال وہاں تو علماء کا اصول ہے، آپ بھی بہرحال ایسا کرتے ہیں، دوپہر کا نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تھوڑا قیلولہ کرتے ہیں، تو آغا نے قیلولہ شروع کیا تھا۔ اب تھوڑا بستر پہ لیٹے تھے کھانا کھانے کے بعد، یہ پہنچے، دربار نے روکا، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ ارے مجھے آغا سے ملنا ہے۔ ارے آغا سو رہے ہیں، ارے میں کیا جانوں گا سو رہے ہیں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرے پریشانی ہے۔ آواز بلند ہو گئی، اندر سے آواز آئی، مرزائے قمی نے فرمایا، میں نے کہا ممبر کی ذمہ داری ہے۔ کہا ارے فلانی رک جا، میں تیری امانت لے کے آ رہا ہوں۔ اب جو وہ لے کے آئے، وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں مجھے تعجب اس بات پر نہیں کہ امانت مل گئی، مجھے تعجب اس بات پر وہی تھیلی تھی جو میں نے سمندر میں ڈالا۔ یہ ہے زمانے غیبت میں اللہ اکبر کا کمال کیا ہے، معمولی نہیں ہے بھائی۔ ہم لوگ تو ذرا برداشت نہیں کرتے، ذرا سے قربانی نہیں دیتے، ان کی قربانیاں کتنی کس طرح اس کمال تک پہنچتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد، کس طرح اس کمال تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ مرزائے قمی عالی اللہ مقامہ اس کمال تک پہنچے تھے، تو اس زمانے میں ایران کا بادشاہ تھا فتح علی شاہ، اور وہ آتا جاتا تھا جناب کے پاس۔
اور جناب اس کے داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے فتح علی شاہ اس داڑھی کو بچاؤ کہیں جہنم میں نہ چل جائے۔ سنیے سنیے جذبات میں جذباتی کیا کہتے ہیں، سنیے کمال کیا ہوتا ہے۔ ایک دن یہی فتح علی شاہ آ گئے اور آغا کے پاس بیٹھے ہیں تو ایک جوان چائے لے کے آیا، جیسے چائے لے کے آیا ایک جوان، اسے چائے سامنے رکھ دی، چلا گئے۔ تو فتح علی شاہ بادشاہ کہنے لگا آغا سے، آغائی امی سے، مرزا امی سے، حضور یہ کس کا بچہ ہے؟ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا ہے، اب جوان ہے۔ تو فتح علی شاہ نے کہا حضور تب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، لہذا کیا بہتر ہے کہ رشتہ ہو جائے، میری بیٹی آپ کی بہو بن جائے۔ یہ بادشاہ ہیں، وہ نائب امام ہیں۔ تو جناب مرزا امی نے فرمایا مناسب نہیں ہے، اس لیے تم بادشاہ ہو میں فقیر ہوں، مگر کون سا فقیر؟ یاد ہے میں پڑھ چکا نا فقیر، ہاں وہ فقیر نہیں جت بندہ نہیں، بلکہ پرسوں بتایا گیا نا فقیر، اگر یاد ہے تو بلند آواز صلوات بھیجیے۔ میں فقیر ہوں، میری نکیل کسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا مناسب نہیں یہ رشتہ۔ لیکن بادشاہ بادشاہ ہے، اس نے کہا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اگر نہیں تو مجبوری۔ تو آغا نے کہا اچھا اس پر غور کیا جائے، غور کیا جائے، فکر کی جائے، کل جواب نہیں دیا، چلا گیا۔ اور جناب مرزا امی اللہ اکبر سحری نماز شب کے لیے نماز شب پڑھنے لگے۔ پہلی دعا پروردگار میں نے زندگی پر سب سے بڑا سرمایہ پیدا کیا ہے، ہمیں امام زمانہ سے رابطہ ہے، مجھے دین ہے، میں جانتا ہوں اس بادشاہ کے ساتھ رشتہ کرنے سے اس رابطے میں کمی آئے گی۔ پروردگار میں بیٹے تو کو قربان کر سکتا ہوں، دین کو قربان نہیں کر سکتا، دین بچانے کے لیے میں بیٹے کو قربان کر سکتا ہوں۔ ذرا یہ جذباتی لوگ ذرا اپنی خواہشات نہیں قربان کرتے، اپنے احساسات نہیں قربان کرتے، شہرت کے لیے جس چیز کے لیے کیسی کیسی توہین کرتے ہیں کبھی کبھی مناظر اسلام۔ انہوں نے دیکھیے عظیم انسان کہا میں تو اپنے بیٹے کو قربان، پروردگار اگر میرا دین بچ جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ تو جناب مرزا امی کی بیوی دوڑ کے آ گئی، کہا آگا جلدی کیجیے، جلدی کی نماز میں، کہا کیوں؟ کہا بیٹے کے سر میں درد ہونے لگا۔ اللہ اللہ، انہیں دین پر قربان، اللہ اکبر، یہ کس نے سکھایا؟ بیٹے کو قربان کرو، دین۔ یہ کہاں سے درس دیا؟ یہ رابطہ کہاں سے؟ یہ کربلا کا رابطہ ہے، جوان قربان ہو جائے مگر دین مانگو۔ اسی لیے جب سرکار سید الشہداء کے سامنے جناب علی اکبر نے سوال کیا، بابا میں دیکھ رہا ہوں بابا آپ کلمہ استرجاع بیان کر رہے ہیں، زبان پر لا رہے ہیں، کہیں ہم موت کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ جناب حسین نے فرمایا بیٹا ہم موت کی طرف چل رہے ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے عرض کیا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہوتے، اگر ہم حق پر نہیں تو کون ہے حق؟ ہم تو حق پر۔ علی اکبر نے کیا فرمایا، بابا تب کوئی پریشان، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہاں ادا کرو۔ یہ جوان، کون جوان جو حسین کی زندگی کا ماحصل ہے، جس کے لیے حسین فرماتے تھے پروردگار جب مجھے اپنا نانا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے میں اس جوان کی طرف دیکھتا ہوں، میں جوان کی طرف دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ رات ہے میدان کربلا میں جب جناب علی اکبر صاحب نے آگے بابا بابا مجھے اجازت دیجیے میں میدان جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
حسین نے کیا فرمایا؟ حسین نے فرمایا اللہم اشہد، اے پروردگار اب گواہ رہنا، اب وہ جوان جا رہا ہے جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کا مشابہ، میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کو رخصت کیا۔ جب علی اکبر کو رخصت کیا، کچھ دیر چلنے کے بعد علی اکبر کے کانوں میں کوئی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ مظلوم کربلا حسین منہ کے بل زمین پر گر گئے، زمین پر گر چکے تھے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ جناب حسین کو اٹھایا، بابا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا بابا بابا آپ نے مجھے رخصت کیا تھا، آپ کیوں پیچھے پیچھے آ گئے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ جناب حسین نے فرمایا بیٹا تم علی صاحب اولاد نہیں، تمہیں نہیں معلوم درد اولاد کیا ہے، ہوگا مگر نہ اس میں نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا تھا رخصت کرتے وقت یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ امام حسین نے شبیہ کا احترام کیا، آپ بھی شبیہ کا احترام کیا کیجیے۔ یہ شبیہ روض حسین ہے، علم شبیہ علم عباس ہے۔ ہر ایک چیز کا احترام کیجیے، کیونکہ حسین نے بتایا شبیہ کا احترام ہونا چاہیے۔ مگر ہاں عزادارو، ایک شخص چوتھے امام کے پاس آ گیا اور عرض کیا مولا آپ کے بابا نے ہر جگہ صبر کیا، عباس کو رخصت کیا صبر کیا، قاسم کو رخصت کیا صبر کیا، تمام اصحاب کو رخصت کیا صبر کیا، مگر ایک جگہ صبر نہ کر سکے۔ کہا کہاں؟ کہا جہاں علی اکبر کو رخصت کیا صبر نہ کر سکے۔ کہا بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ جب علی اکبر کو رخصت کیا تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلے۔ کہا بھائی انصاف تم نے نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی یہ بتا تم نے حج کیا ہے؟ کہا مولا میں حج کر چکا ہوں، میں حاجی ہوں۔ کہا حج میں کیا سنت ہے؟ کیا سنت یہ نہیں ہے کہ حاجی کے آگے آگے قربانی کا جانور ہو اور حاجی پیچھے پیچھے چلے؟ کہا مولا یہی سنت ہے کہ جب حاجی قربانی کرتا ہے تو قربانی کا جانور آگے آگے، حاجی پیچھے پیچھے۔ کہا سمجھے میرا بابا کیوں علی اکبر کے پیچھے پیچھے؟ اس لیے پروردگار یہ میری قربانی ہے، اس کو قبول فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی اکبر کو سوار کیا، بیٹا جاؤ خدا حافظ خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں آ گئے۔ جب علی اکبر میدان میں آ گئے اللہ اکبر، حسین کرسی پر بیٹھے رہے۔ بس ایک وقت پر فضا آ گئی، ارے شہزادی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا فضا میرے بھیا کا چہرہ دیکھتی ہو، میرے بھیا کا چہرہ دیکھتی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مصیبت ہوگی تو میرے بھیا کی روئی نازل کا رنگ متغیر ہو جائے گا، تو مجھے خبر دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ جو جناب علی اکبر میدان میں تھے، صدا آواز لگائی یا ابتا علی منی السلام، بابا علی اکبر قربان ہو گئے۔ ارے ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، زینب کو اطلاع ہوئی، دوڑ کے آ گئی۔ کیا دیکھا؟ حسین کھڑے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر مار رہے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر مار رہے ہیں، کبھی ہاتھ ادھر مار رہے ہیں۔ زینب نے کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب میرا لال علی اکبر گھوڑے سے گر گیا، اب مجھ کو پکارا، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا یہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ کہا بہن زینب میں سلطنہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بھیا سامنے تو ہے۔ کہا بہن اب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ارے علی اکبر گھوڑے سے گر چکا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین چلے اللہ اکبر کی اکبر کے لاش مبارک کی طرف، مگر جب سارا نے پوچھے دیکھا
अकबर ने दस्त मुबारक को सीने पर रखा है। बेटा ये सीने पर हाथ क्यों रखा है? बाबा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसकी नसें कितनी टूट चुकी है। बस एक वक्त हुसैन ने आवाज़ दी, बेटा इजाजत है मैं इसको निकाल दूं? ना बाबा आपको इख्तियार है। हुसैन ने आस्तीन उलट दी, अरे घुटनों के बल बैठ गए, जन्नत खाली हो गई। अरे ज़हरा ने पुकारा मेरे लाल, बड़ा मुश्किल है बेटे के सीने से बर्छी निकालना, मगर हुसैन झुक गए। अली अकबर ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलाद हुसैन। खुदा बंदा तुझे वास्ता है अकबर की जवानी का, परवरदिगारा हम सबको करबला की खुशबू से मुशर्रफ फरमा। खास तौर इन नौजवानों को, इन नौजवान खुदा बंदा इन सबको गुलामान अली अकबर की तौफीक बनने की इनायत फरमा। खुदा बंदा गुलामान अली अकबर बनने की तौफीक को इनायत फरमा, और हम सबको गुलामान हुसैन में शामिल फरमा। इमाम हुसैन की आज़ादारी बर्पा करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार बीमारों को शफाए कुल्ली इनायत फरमा, बीमार हैं हमको भी शफाए कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे आया जुदा मराज इकराम उलमाए आलम खास तौर रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनी, हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी को मुअय्यद मंसूर फरमा, उनके दुश्मन को मक़तूल मनसूर फरमा। परवरदिगार बिजाहि मोहम्मद वाल नूरे विलायत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। मोहम्मद आदम से लेके आज तक इस दुनिया से चले गए हमारे आबा व अजदाद, अस्लाफ, उस्ताद, हुज़ार, करवा, मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा और सबकी कबूल को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हुसैन La
शहीद हो गए रोज़े पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है कुंडे को खोल के ज़ैनब नाज़ आई है रोज़े पे मुस्तफा के उदासी सिंचाई है कुंडे को खोल के ज़ैनब नाज़ आई है एक जनाब पूछता था वानी है सितम नाना बताता जाता था शिविर
रही है सोच कर, रो रही है सोच कर, उम्र बनी ये याचनी, असगरे बेशी जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशी जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशी जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशी जैसी खबर है अब्बास की। रश्क करती थी मैं अक्सर हृदय करार पर, पाँव कटते थे उसके बैठ कर रहबार पर। हाय मेरे शेर की, हाय मेरे शेर की, ये कैसी हालत हो गई, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। मर्ग भी उसने निभाया, मुझसे जो वादा किया, अपने बेटे की वफा पर फक्र है मुझको बड़ा। अब नहीं असगर की माँ से, अब नहीं असगर की माँ से कुछ मुझे शर्मिंदगी, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। बाप के बदले मुसलमानों ने बेटे से लिए, सर जुदा है तन जुदा, बाजू जुदा है शेर की। आपकी तस्वीर टुकड़े, आपकी तस्वीर टुकड़े हो गई है या अली, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। कौन लड़ सकता था उससे, इसमें था इतना जिगर, सुनती हूँ नौलाख में माँ रान उसको कैद कर, लाश भी उसकी सलामत, लाश भी उसकी सलामत, दश्त में रहने लगी, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। तब समाता था मेरी चादर में तूने मेरे लाल, कर दिया है जालिमों ने ये तेरे लाशें, ये मेरे सर की रिकाबी, ये मेरे सर की रिकाबी, तेरी गुर्बत से बड़ी, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। बाप के बदले मुसलमानों ने
شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، احتیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت کہا بھائی ہم پر، احتیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، مغذاتی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، ذاتی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، جس نے دیکھے ہیں کہ ایسے منظر، احتیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے عابد نے کہا رو رو کر، احتیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، دل کی دھڑکن اسے شبیر کی سب کہتے تھے، دل کی دھڑکن اسے
السلام علیکم یا سائر شہداء کربلا تیران کربلا یتیمان کربلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم والآل والبرکات السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس شموس السلام علیکم یا علی تنفس السلام علیکم سلطان عربی والعجم السلام علیکم یا ولمسن علی ابن موسیٰ بن دار ولی وذکری لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان الامان 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 فی کل زمان السلام علیکم شیخ القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام بن القرآن اجل اللہ تعالی وعلی وطاع اللہ تعالی مقدم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امام